بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے علامہ محمد اقبال کے حالات زندگی۔ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اقبال 9 نومبر 1877 بروز جمعہ کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا نام محمد اقبال کس نے تجویز کیا؟ اقبال کا نام محمد اقبال اس کے والد محترم نے تجویز کیا۔ اقبال کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اقبال کشمیری برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی والد اور والدہ صاحبہ کا نام کیا تھا؟ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور ان کے والدہ صاحبہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کے والد کی کنیت کیا تھی؟ علامہ اقبال کے والد کی کنیت میاں جی تھی۔ علامہ اقبال کے والد کس نام سے پہچانے جاتے تھے؟ علامہ اقبال کے والد ان پڑھ فلسفی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے پہلے اپنے کس استاد کو سر کا خطاب دینے کی شرط رکھی؟ علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے پہلے اپنے استاد مولوی میر حسن کو سر کا خطاب دینے کی شرط رکھی۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام لکھیں۔ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ اقبال کی کتنی بہنیں تھیں؟ علامہ اقبال کی 4 بہنیں تھیں: فاطمہ بی بی، زینب بی بی، کریم بی بی، طالیہ بی بی۔ اقبال کے ذاتی خادم کا نام بتائیں۔ اس نے کتنے سال آپ کی خدمت کی؟ اقبال کے ذاتی خادم کا نام علی بخش تھا۔ انہوں نے 40 سال تک اقبال کی خدمت کی۔ 10 مئی 1931 کو علامہ اقبال پہلی مرتبہ کہاں گئے؟ 10 مئی 1931 کو علامہ اقبال پہلی مرتبہ بھوپال گئے۔ علامہ اقبال نے کب وفات پائی؟ نیز آپ کا مزار کس شہر میں ہے؟ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور شہر میں ہے۔ مزار اقبال کا نقشہ کس ماہر تعمیرات نے بنایا؟ مرزا مزار اقبال کا نقشہ حیدرآباد دکن کے ماہر تعمیرات زین یار جنگ نے تیار کیا تھا۔ مزار اقبال کی تعمیر کا کام کب شروع ہوا اور کب اختتام پذیر ہوا؟ مزار کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ ہوئی تھی؟ مزار اقبال کی تعمیر کا کام 1946 میں شروع ہوا اور 1950 میں اختتام پذیر ہوا۔ مزار کی تعمیر پر 1 لاکھ روپے کی رقم خرچ ہوئی۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کس استاد سے حاصل کی؟ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم مولوی سید میر حسن سے حاصل کی۔ علامہ اقبال اسکاچ مشن ہائی اسکول میں کس سال داخل ہوئے؟ علامہ اقبال 1884 عیسوی میں اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے پرائمری کا امتحان کس سن میں پاس کیا؟ علامہ اقبال نے پرائمری کا امتحان 1888 عیسوی میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے مڈل کا امتحان کس سن میں پاس کیا؟ علامہ اقبال نے مڈل کا امتحان 1891 عیسوی میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 عیسوی میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے پاس کیا۔ علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان کب اور کس کالج سے پاس کیا؟ علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان 1895 میں مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ اقبال نے ایف اے کے بعد کس کالج میں داخلہ لیا؟ اقبال نے ایف اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ علامہ اقبال نے بی اے کا امتحان کب اور کس کالج سے پاس کیا؟ علامہ اقبال نے بی اے کا امتحان 1897
عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ علامہ اقبال BA کے امتحان میں کن 2 مضامین میں اول آئے؟ علامہ اقبال BA کے امتحان میں عربی اور انگریزی کے امتحان میں اول آئے۔ اقبال نے BA کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے MA کا امتحان کب اور کس مضمون میں پاس کیا؟ علامہ اقبال نے MA کا امتحان فلسفہ کے مضمون 1899 میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے انگلستان کی کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا؟ علامہ اقبال نے انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری کے حصول کے لیے کس موضوع پر مقالہ لکھا؟ علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری کے حصول کے لیے ایران میں فلسفہ الہیات کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ علامہ اقبال کو PhD کی ڈگری کب اور کس یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی؟ علامہ اقبال کو PhD کی ڈگری نومبر 1908 میونک یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی۔ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش کس درسگاہ کے داخلہ فارم پر لکھی تھی؟ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش میونک یونیورسٹی کے داخلہ فارم پر لکھی تھی۔ علامہ اقبال انگلستان کب گئے؟ اقبال 1905 میں انگلستان گئے۔ اقبال نے PhD کی ڈگری کے لیے کس مضمون کا انتخاب کیا؟ اقبال نے PhD ڈگری کے لیے ایران میں فلسفہ الہیات کا ارتقاء کے موضوع کا انتخاب کیا۔ اقبال نے اپنا PhD کا مقالہ کس کی زیر نگرانی تیار کیا؟ اقبال نے اپنا PhD کا مقالہ ڈاکٹر فرلائن این کے زیر نگرانی تیار کیا۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے کون سی زبان سیکھی؟ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے جرمن زبان سیکھی۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم کس استاد سے حاصل کی؟ اقبال نے ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں کب داخل ہوئے اور وہاں سے کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ اقبال نے 1905 میں کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور وہاں سے فلسفہ و معاشیات کی امتیازی ڈگریاں حاصل کی۔ کس یونیورسٹی نے اقبال کی وفات کے بعد ان کو D.Litt کی ڈگری دی؟ جاپان کی تاؤ یونیورسٹی نے اقبال کی وفات کے بعد 1960 میں ان کو D.Litt کی ڈگری دی۔ علامہ اقبال نے وطن واپسی پر لاہور کے کس کالج میں فلسفہ کا چارج سنبھالا؟ علامہ اقبال نے وطن واپسی پر گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کا چارج سنبھالا۔ علامہ اقبال نے MA کرنے کے بعد کہاں ملازمت کی؟ علامہ اقبال نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں ملازمت کی۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج میں کب پروفیسر مقرر ہوئے؟ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں 22 اکتوبر 1908 کو پروفیسر مقرر ہوئے۔ اقبال نے بطور پروفیسر صرف 1.5 سال کام کیا۔ علامہ اقبال کو کس یونیورسٹی کے پرنسپل کے عہدہ کی پیشکش کی گئی؟ علامہ اقبال کو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے پرنسپل کے عہدہ کی پیشکش کی گئی۔ علامہ اقبال نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ چند پیسوں کے لیے ہم کیوں شہر بدر ہوں۔ ازدواجی زندگی۔ علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کی؟ پہلی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی کریم بی بی کے ساتھ 1893 عیسوی میں ہوئی۔ کریم بی بی کے ساتھ آپ نے کتنے سال ازدواجی زندگی گزاری؟ کریم بی بی کے ساتھ اقبال نے 20 سال ازدواجی زندگی گزاری۔ اقبال نے کریم بی بی کے علیحدگی کا فیصلہ کب کیا؟ اقبال نے کریم بی بی کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ 1912 میں کیا، لیکن اقبال مرتے دم تک کریم بی بی کو خرچہ بھیجتے رہے۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی کا انتقال کب ہوا؟ کریم بی بی کا انتقال 28 فروری 1946
ء کو ہوا۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی سے اقبال کی کتنی اولاد ہے؟ کریم بی بی سے اقبال کے 2 بچے ہیں، معراج بیگم اور آفتاب اقبال۔ اقبال کی دوسری شادی کب اور کس سے ہوئی؟ اقبال کی دوسری شادی 1912 میں سردار بیگم سے ہوئی۔ سردار بیگم کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا۔ اقبال کی دوسری بیوی سردار بیگم سے کتنی اولاد ہوئی؟ اقبال کی دوسری بیوی سے 2 بچے ہیں، جاوید اقبال اور منیرہ۔ سردار بیگم کب اور کہاں فوت ہوئی؟ سردار بیگم کا انتقال 23 مئی 1935 کو جاوید منزل میں ہوا۔ علامہ اقبال نے تیسری شادی کب اور کس سے کی؟ علامہ اقبال نے تیسری شادی 24 اکتوبر 1924 کو مختار بیگم سے کی۔ اقبال کی سب سے پہلی اولاد کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال کی سب سے پہلی اولاد کا نام معراج بیگم تھا۔ معراج بیگم 1895 میں پیدا ہوئیں اور 20 سال کی عمر میں 1915 میں وفات پائی۔ تصانیف: اقبال کی پہلی منظوم تصنیف کون سی ہے؟ اقبال کی پہلی منظوم تصنیف اسرار خودی ہے۔ یہ کتاب 1915 میں شائع ہوئی۔ اس کا دیباچہ اقبال نے خود لکھا۔ اشعار کی تعداد 820 ہے۔ اسرار خودی کے اہم موضوعات تحریر کریں: اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کس کی فرمائش پر لکھی؟ علامہ اقبال نے اسرار خودی اپنے والد شیخ نور محمد کی فرمائش پر لکھی۔ اسرار خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ پروفیسر نکلسن نے دی سیکرٹ آف دی سیلف کے نام سے اسرار خودی کا ترجمہ کیا۔ اسرار خودی کے دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ یہ پہلی بار کب شائع ہوا اور اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اسرار خودی کے دوسرے حصے کا نام رموز بے خودی ہے۔ یہ پہلی بار 1918 میں شائع ہوئی اور اس کا دیباچہ خود اقبال نے لکھا۔ اس میں اشعار کی تعداد 1076 ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی کو ملا کر مجموعہ بنا کر کب شائع کیا گیا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسرار خودی اور رموز بے خودی کو ملا کر 1940 میں شائع کیا گیا اور اس کا نام اسرار و رموز رکھا گیا۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کون سا ہے؟ یہ کب شائع ہوا؟ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بانگ درا ہے۔ یہ مجموعہ ستمبر 1924 میں شائع ہوا۔ بانگ درا میں کل 2465 اشعار ہیں۔ بانگ درا میں چند نظموں کے نام لکھیں: ہمالہ، مرزا غالب، شاعر، داغ، شکوہ، جواب شکوہ، فاطمہ بنت عبداللہ، شبلی و حالی، صدیق، بلال، شیکسپیئر، خضر راہ۔ بانگ درا کی سب سے مختصر نظم کا نام کیا ہے؟ یہ نظم کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ بانگ درا کی سب سے مختصر نظم کا نام ساقی ہے۔ یہ نظم 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ اقبال کی شعری تصنیف بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اقبال کی شعری تصنیف بانگ درا کا دیباچہ شیخ عبدالقادر نے لکھا۔ اقبال کا دوسرا مجموعہ اردو مجموعہ کون سا ہے؟ یہ کب شائع ہوا؟ اقبال کا دوسرا اردو مجموعہ بال جبریل ہے۔ یہ پہلی بار 1935 میں شائع ہوا۔ بال جبریل کی ابتدا کس شعر سے ہوتی ہے؟ بال جبریل کی ابتدا درج ذیل شعر سے ہوتی ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اقبال نے بال جبریل کا پہلے نام کیا رکھا تھا؟ اقبال نے بال جبریل کا نام پہلے نشان منزل رکھا۔ بال جبریل میں شامل چند نظموں کے نام لکھیں: مسجد کرتبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ، جبریل و ابلیس، خودی، شاہین۔ بال جبریل کا جرمن زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر این میری شمل نے بال جبریل کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا۔ علامہ اقبال کا تیسرا اردو مجموعہ کون سا ہے اور یہ کب شائع ہوا؟
علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ ضرب کلیم ہے، یہ 1936 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم کا پہلے نام کیا تجویز کیا تھا؟ علامہ اقبال نے ضرب کلیم کا پہلے سورہ اسرافیل تجویز کیا تھا۔ ضرب کلیم کے کتنے عنوانات ہیں؟ تحریر کریں۔ ضرب کلیم درج ذیل 6 عنوانات پر مشتمل ہے: مشرق و مغرب، ادبیات و فنون لطیفہ، اسلام اور مسلمان، عورت، تعلیم و تربیت، محراب گل افغان کے افکار۔ ضرب کلیم کا فارسی ترجمہ کس نے پیش کیا؟ ضرب کلیم کا فارسی ترجمہ خواجہ عبدالحمید عرفانی نے پیش کیا۔ علامہ اقبال کی کون سی کتاب اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہے؟ ارمغان حجاز اقبال کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا؟ علامہ اقبال کا مجموعہ ارمغان حجاز ان کی وفات کے بعد نومبر 1938 میں شائع ہوا۔ ارمغان حجاز کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ ارمغان کے لفظی مطلب تحفہ یا سوغات کے ہیں۔ حجاز مدینہ اور منورہ و مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے ارمغان حجاز مدینہ منورہ کے شوق سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے بطور تحفہ تیار کی تھی۔ ارمغان حجاز کا پنجابی ترجمہ کس نے کیا؟ ارمغان حجاز کا پنجابی ترجمہ عبدالغفور اظہر نے کیا۔ ارمغان حجاز میں فارسی اور اردو کا ترجمہ کلام کس تناسب سے ہے؟ ارمغان حجاز کا 3/4 حصہ فارسی کلام پر مشتمل ہے اور باقی کلام اردو میں ہے۔ علامہ اقبال کا فارسی کلام کا تیسرا مجموعہ کون سا ہے؟ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا تیسرا مجموعہ پیام مشرق ہے۔ پیام مشرق کا پورا نام لکھیں۔ اس میں کل کتنی نظمیں شامل ہیں؟ پیام مشرق کا پورا نام پیام مشرق در جواب دیوان شاعر المانوی گوئٹے ہے۔ اس میں کل 80 نظمیں ہیں۔ پیام مشرق لکھنے کی وجہ بیان کریں۔ پیام مشرق اقبال نے پیام مشرق کس مغربی شاعر سے متاثر ہو کر لکھی؟ علامہ اقبال نے پیام مشرق مشہور مغربی شاعر گوئٹے کے پیام مغرب کے جواب میں لکھی تھی۔ پیام مشرق پہلی بار کب شائع ہوئی؟ نیز اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ پیام مشرق پہلی بار 1 مئی 1923 میں شائع ہوئی۔ اس کا دیباچہ اقبال نے خود لکھا۔ پیام مشرق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ پیام مشرق 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پیام مشرق کے پہلے اور دوسرے حصے کا نام لکھیں۔ پیام مشرق کے پہلے حصے کا نام لالۂ طور اور دوسرے کا نام افکار ہے۔ پیام مشرق کا جرمن میں ترجمہ کس نے کیا؟ پیام مشرق کا جرمن میں ترجمہ ڈاکٹر این میری شمل نے کیا۔ پیام مشرق میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ پیام مشرق میں اشعار کی تعداد 1017 ہے۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف کا نام بتائیں۔ یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف علم الاقتصاد ہے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی اور 1903 میں شائع ہوئی۔ علم الاقتصاد اور اردو زبان اور معاشیات پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ علم الاقتصاد کو اقبال نے کس کی تحریک پر لکھا تھا اور یہ کتاب لکھنے کے لیے کس شاعر سے رہنمائی لی تھی؟ علم الاقتصاد کو اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کی تحریک پر لکھا تھا اور کتاب
لکھنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی سے رہنمائی لی تھی۔ علم الاقتصاد کے کتنے حصے ہیں؟ نیز یہ کتاب کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ علم الاقتصاد کے 5 حصے ہیں، نیز یہ کتاب 20 حصوں پر مشتمل ہے۔ علم الاقتصاد کے ذیلی عنوانات تحریر کریں۔ زمین، محنت، سرمایہ، منافع، اجرت، مالیہ، سود، آبادی، بین الاقوامی تجارت۔ اقبال اپنی زندگی کا پہلا مضمون کون سا لکھا ہے؟ اقبال نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون کون سا لکھا ہے؟ اقبال نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون قومی زندگی کے عنوان سے لکھا ہے۔ اقبال چوتھے فارسی مجموعے کا نام لکھیں۔ اقبال کے چوتھے فارسی مجموعے کا نام زبور عجم، یہ 1927 میں شائع ہوا۔ زبور عجم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ علامہ اقبال نے زبور عجم کا پہلے کیا نام رکھا؟ زبور عجم 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال نے زبور عجم کا پہلے زبور جدید رکھا تھا۔ علامہ اقبال کی پسندیدہ کتاب زبور عجم ہے۔ علامہ اقبال کی کوئی سی 2 غیر مطبوعہ تصانیف لکھیں۔ تاریخ عالم، رسالہ اجتہاد، تاریخ وسط، تصوف، حواشی قرآن مجید، ارشادات۔ علامہ اقبال کی فارسی تصنیف جاوید نامہ کی اشاعت پر سید سلیمان ندوی نے کیا فرمایا؟ بقول سید سلیمان ندوی، اس وقت تک فارسی ادب کی 4 کتابوں کو بقائے دوام حاصل تھی، اب ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے، اور وہ کتابیں شاہنامہ فردوسی اور دیوان حافظ فارس مثنوی، مولانا روم اور گلستان سعدی ہیں۔ جاوید نامہ کب شائع ہوا؟ جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کی انگریزی میں کتنی تصانیف ہیں؟ کسی ایک کا نام لکھیں۔ علامہ اقبال کی انگریزی میں 3 تصانیف ہیں: ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، دا مسلم کمیونٹی، دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسٹرکچر آف اسلام۔ علامہ اقبال نے اپنی کس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار و رموز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اقبال کن الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق راہ سرمایہ ایمان علی۔ شاعری: ڈاکٹر طاہر فاروقی عبدالسلام ندوی نے اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ ڈاکٹر طاہر فاروقی نے مولانا عبدالسلام ندوی نے اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا۔ پہلا دور ابتداء سے 1905، دوسرا دور 1905 سے 1908، تیسرا دور 1908 سے 1924 تک، چوتھا دور 1924 سے 1938 تک۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو جن 5 ادوار میں تقسیم کیا وہ درج ذیل ہیں: پہلا دور 1898 سے 1905، دوسرا دور 1905 سے 1908، تیسرا دور 1908 سے 1918، چوتھا دور 1918 سے 1932، پانچواں دور 1932 سے 1938۔ علامہ اقبال نے شروع میں غزل کہنے میں کس شاعر سے اصلاح لی؟ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں نواب مرزا داغ سے اصلاح لی۔ اقبال نے سب سے پہلا شعر کون سا کہا تھا؟ اقبال نے سب سے پہلا شعر درج ذیل کہا تھا۔ علامہ اقبال کا پہلا شعر درج ذیل ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علامہ اقبال کے بارے میں دوسری ویڈیو میں ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔